السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل۔ آج میں جو شخصیت آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہے، جنہوں نے اپنا بزنس کا آغاز یعنی اپنی جو لائف ہے اس کا آغاز ایک سیل مینی سے کیا، اور اب اس وقت وہ پاکستان کے ڈسٹریبیوٹر ہیں، ایک جو UAE سے برانڈ لے کے آتے ہیں، پرفیومز لے کے آتے ہیں اور یہاں پاکستان میں سیل کرتے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ترقی کا سفر ہے یہ کتنے عرصے میں طے کیا اور کتنی مشکلات آئیں۔ جناب محترم نوید مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو چلتے ہیں نوید مغل صاحب کی جانب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ نوید بھائی بتائیے گا کہ آپ نے کتنے عرصے میں یہ سارا جو ہے نا سفر طے کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے اس میں تقریباً کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ 15 سے 16 سال لگے ہیں، اور اسٹارٹ میں سے میں نے اسی طرح مطلب مختلف کمپنیز میں جاب کر کے شروع کیا تھا، تو پھر آہستہ آہستہ کر کے میں نے مطلب سوچا کہ مطلب کچھ اپنا کرنا چاہیے، تو کیونکہ نوکری جو ہوتی ہے نا وہ نوکری ہوتی ہے، تو میرا شروع سے جو نا وہ یہی ذہن تھا کہ جو مطلب تھوڑا بہت ہو وہ اپنا ہونا چاہیے۔ تو پھر میں نے اسٹارٹ لیا، ایک مطلب ہول سیل مارکیٹ سے مال خریدتا تھا اور مختلف جگہوں پہ جا کے سیل کر دیتا تھا۔ تو اتنا ہوتا تھا کہ مطلب شام کے ٹائم یہ سوچتا تھا کہ چلو میں 300-400-500 روپے کی دیہڑی میری لگ گئی ہے، تو میرا جو نا گھر کا سسٹم پورا ہو گیا، کم سے کم سیلری جتنے پیسے ہو گئے ہیں تو بس میرا ادھر اینڈ ہو جاتا تھا۔ تو بس اسی طرح کرتے کرتے میں نے سٹارٹ لیا، اور پھر وہ 2010-11 میں نے مطلب باقاعدہ ڈسٹریبیوشن لیول پہ کام کرنا شروع کیا۔ کسی امپورٹر سے مال لیتا تھا اور آگے جو ہے نا وہ مطلب پنڈی کے لیول کا میں ڈسٹریبیوٹر بن گیا تھا اس ٹائم، تقریباً 3-4 سال میں۔ تو اس میں میرے پاس رساسی اور معاف بڑے نامی گرامی پرفیوم کے آئٹم ہے جس کا میں ڈسٹریبیوٹر تھا پنڈی کے لیے۔ تو پھر وہ ہمارا تقریباً کوئی 6-7 سال میں نے ٹیم بنائی۔ ٹیم میں نے اس طرح بنایا کہ مطلب آرڈر بکر رکھا، پھر سپلائر الگ رکھا، مطلب پوری ٹیم بنا کے ہم نے پنڈی، اسلام آباد اور ادھر کام سٹارٹ کیا۔ پھر کرتے کرتے میں نے سوچا کہ ساتھ ہمارے جو آس پاس کے جو ٹاؤن ہیں، جو سراؤنڈنگ ہے، اس کو ٹچ کیا جائے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے جب بندہ کام سٹارٹ کرے تو مختلف جو آئیڈیا وہ دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہاں نا میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا بزنس کرنے کے لیے اچھی اماؤنٹ ہونی چاہیے، اچھا پیسہ ہونا چاہیے، تو پھر جا کے جو ہے نا بزنس ہوتا ہے۔ تو اس بات کو آپ کس حد تک سچ ثابت کرتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک یہ سوچ ہے یہ بھی اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی کام کے لیے اماؤنٹ لازمی ہے، لیکن اماؤنٹ سے پہلے آپ کا ایکسپیرینس لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایکسپیرینس ہوگا تو آپ کے پاس اماؤنٹ آئے گی تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہ ہم کسی بھی فیلڈ میں پہلے انویسٹمنٹ لے کر آئیں اور کام بعد میں سیکھیں تو وہ ہمیشہ لاس میں جائے گا، بندہ 90% وہ لاس میں جائے گا۔ آپ مطلب اماؤنٹ کا تب سوچیں جب آپ کو مطلب اس کام پہ عبور حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے جو اپنا ایک بہت بڑا ڈیسیجن میں نے اپنی لائف کا لیا تھا کہ میں نے اپنی پراپرٹی، میری 2 شاپس تھیں، تو وہ میں نے 2012-13 میں سیل کر دی تھی اس کام میں انویسٹمنٹ کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اس آئٹم کے اوپر مکمل عبور حاصل ہو گیا تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ میری انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ کہیں جائے گی نہیں، تو میں نے تب اس کے اوپر انویسٹمنٹ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو جو آپ کسی قسم کا کام کر رہے ہیں، لازمی نہیں آپ پرفیوم کا کام کریں، جو مرضی کام آپ کریں، اس کے لیے نا آپ کو باقاعدہ اس کے اوپر نا عبور حاصل ہونا چاہیے، اس کا نالج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جب نالج ہوگا، آپ کو سارا پتہ ہوگا کہ میری انویسٹمنٹ کہیں ضائع نہیں ہوگی، تو آپ آرام سے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے سیل مینی سے آغاز کیا، تو ابھی آپ ماشاءاللہ سے پاکستان لیول پہ لوئس کارٹن ڈسٹریبیوٹر ہیں جو آپ UAE سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے پرفیوم پہ ہی زیادہ فوکس رکھا، بزنس اور بھی بہت سارے تھے، تو آپ نے پرفیوم کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اصل میں اسٹارٹ میں نے فوڈ آئٹم سے اسٹارٹ لیا تھا، میں نے لو میں جاب کی ہوئی ہے، لیز میں جاب کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پرفیوم مجھے مطلب میں کو 2-3 سال کیے، مجھے اس میں تھوڑا سا مطلب ایسا لگا کہ مجھے اپنی مطلب جو میری صلاحیتیں تھیں اس کے مطابق مجھے لگا، مطلب مجھے اس میں مزہ آیا۔ اور کوئی بھی بزنس ہے نا، وہ اس میں آپ کو اپنی شخصیت کے مطابق ایک چیز مل جائے نا تو اس میں آپ انجوائے بھی کرتے ہیں اور آپ بہتر طریقے سے کسی دوسرے کو نا گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اس میں نا مطلب ایسا لگا کہ شاید یہ بزنس میرے لیے ہی ہے، اور مجھے خود پرسنلی یہ بزنس ایک پسند آیا۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے کام کو آپ شو کو کام بنا لیں تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو برانڈ آپ کے پاس ہے اس کی کوئی آپ تفصیل بتائیں گے کہ یہ آپ کہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی خاصیت کیا ہے؟ یہ جو ہمارے پاس برانڈ ہے لوئس گارڈن کے نام سے ہے، تو یہ میڈ UAE ہے،
اور اس پہ میں نے کوئی 3 سے 4 سال میں سوچتا رہا، کیونکہ میں اس سے پہلے پنڈی لیول کا ڈسٹریبیوٹر تھا، مطلب کراچی اور لاہور میں جو امپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے سٹاک لیتا تھا اور یہاں پہ آ کے اپنے مارجن پہ میں سیل کر دیتا تھا. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مطلب ایک ایسا برانڈ امپورٹ کیا جائے کہ ہم کسی کا برانڈ سیل کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا بھی کچھ تھوڑا بہت ہمارا بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے برانڈ کے اوپر زیادہ فوکس کر سکیں. تو وہ یہ ایسا برانڈ تھا کہ اس پہ میں نے 3-4 سال ورکنگ کی اور دیکھا کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے اور اس کی بوٹل سٹائل کیسے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر سب سے پہلے بوٹل سٹائل دیکھے جاتے ہیں کہ بوٹل سٹائل کیسے ہیں، پھر اس کے بعد فریگنس چیک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر لاسٹنگ چیک ہوتی ہے کہ اس کی لاسٹنگ کیسی ہے، پھر اس کے بعد یہ چیک بھی ہوتا ہے کہ اگر مطلب اس میں فیمیل اور میل کا کیا مطلب میل کے کتنے آرٹیکل ہیں اور فیمیل کے کتنے آرٹیکل ہیں. تو یہ سارا دیکھ کے اس کے بعد ہم نے 2-3 سال اس کے اوپر اسٹڈی کر کے اس کے بعد ہم نے مطلب کمپنی سے ڈسٹریبیوشن لی ہے. تو یہ میڈ ان UAE ہے اور اس کی تقریباً 22 آرٹیکل باڈی سپرے کے ہیں اور 38 آرٹیکل پرفیومز کے ہیں. اس میں لیڈیز جینٹس یونیسیکس یہ تینوں آرٹیکل شامل ہیں اس میں. صحیح ہو گیا. اچھا، اس میں جو باڈی سپرے بھی ہیں، پرفیوم بھی ہیں، ان میں سے سب سے اچھا پرفیوم کون سے والا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اچھا پرفیوم ہے، کون سے والا ہے؟ اچھا، یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ زیادہ تر بہت سارے لوگوں کا یہ کامن سوال ہے کہ وہ زیادہ تر یہ پوچھتے ہیں کہ یار سب سے اچھا پرفیوم مجھے دے دو. میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ پرفیوم کا ایسا ہے کہ پرفیوم ہر بندے کی الگ سے اپنی سلیکشن ہوگی، مطلب ہر بندے کی پسند الگ ہوگی. اگر ہم یہاں پہ 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 6 کے 6 لوگوں کا نا الگ الگ پرفیوم کی پسند ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ مجھے اب یہ ہمارا یہ کریٹیبل وائٹ ہے، یہ ہم سیل کے حساب سے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سب سے جو ٹاپ سیلر ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سب زیادہ بکتا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن لازمی نہیں ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے، ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس بالکل نہ بک رہا ہو ہم سیل کے حساب سے آپ کو بتائیں کہ یہ ہمارے پاس تو یہ اس کی سیل ٹوٹل پورے مہینے میں 48 پیس کی سیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا پسند ہو آپ کہیں کہ مجھے صرف یہی چاہیے. تو یہ پرفیوم کا جو پسند ناپسند ہے نا وہ ہمیشہ کنزیومر کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ آپ کی کیونکہ آپ کی نیچر کے حساب آپ اس کو پسند کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. بالکل میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کیونکہ ہر بندے کی پسند اپنی ہے. اچھا، لاسٹنگ کا کیا حساب ہوتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ لانگ لاسٹنگ پرفیوم جو ہے، اور میں تو اکثر لگاتا ہوں اور مجھے کچھ دیر بعد خوشبو نہیں آتی، تو لاسٹنگ کیسے چیک کی جاتی ہے اور لاسٹنگ ہے کیا چیز ہے؟ اصل میں لاسٹنگ کا یہ جو دوسرا سوال سب سے زیادہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ پرفیوم سب سے اچھے والا پرفیوم مجھے چاہیے، دوسرا سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی لاسٹنگ کتنی ہوگی. اب لاسٹنگ کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ ہماری باڈی کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہماری باڈی سے جو پسینہ آتا ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے. کہ میں آپ کو ایسے مثال دوں کہ جیسے ایک پرفیوم ہے وہ اگر آپ گرمی میں یوز کریں سمر میں تو وہ آپ کو پسینہ اتنا زیادہ ہوگا آپ کی باڈی کے اوپر، اگر 4 سے 6 گھنٹے بھی نکال جائے تو وہ اچھی لاسٹنگ ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اور یہی اگر ونٹر میں آپ لگائیں تو آپ کی وہ لاسٹنگ 6 سے 12 گھنٹے ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور دوسرا سب سے بڑی چیز یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرفیوم کا تعلق ہے، آپ جب پرفیوم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو مطلب 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ بعد وہ خوشبو بڑی مدھم سی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے. جو دوسرا بندہ ہوگا نا وہ آپ کو فیل کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. مطلب آپ کو کیونکہ آپ کے بہت کلوز ہوگی تو آپ کو 20-25 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد آپ کو اس کی فیلنگ کم سے کم ہوتی جائے گی. لیکن جو ساتھ والا بندہ ہوگا وہ آپ کو محسوس کر رہا ہوگا کہ اس بندے نے پرفیوم لگایا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم یوز ٹو ہو جائیں گے اس لیے ہمیں اتنا پتہ نہیں چلے گا، لیکن موجود ہوگی، خوشبو موجود ہوگی، دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں. اچھا، ابھی ماشاءاللہ سے آپ پاکستان لیول پہ جو ہے ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، تو ابھی جو آپ نے یہ ویریئنٹ منتخب کیا ہے اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ پاکستان میں آپ کس کس جگہ پہ سیل کر رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ خریدنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اپنی ساری ٹیم جو ہے نا ہماری راولپنڈی اسلام آباد کی ہے، اور لیکن یہ کام ہمارے پاس پورے پاکستان کا ہے، ٹھیک ہے. تو ویسے تو ہم جو ڈیپ مارکیٹ کر رہے ہیں وہ تو راولپنڈی اسلام آباد کی ہے. مطلب راولپنڈی اسلام آباد میں آپ کو شہین کیمسٹ سے مل جائے گا، سیو مارٹ سے مل جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو ڈیواٹسن کی بہت ساری شاپ سے مل جائے گا. اس کے علاوہ ہم خود آن لائن پہ اس کو سیل کر رہے ہیں. پھر ہم دراز مال پہ کچھ دنوں تک ہمارا جو ہے نا وہ اویلیبل ہو جائے گا اسٹاک. تو آپ کو پنڈی اسلام آباد کے میں تو کہیں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہماری اپنی آؤٹ لیٹ ہے جو باڑہ مارکیٹ میں ہے. تو اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ہمارا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہم بنا رہے ہیں، جس میں کراچی، لاہور، ملتان میٹرو سٹی سب سے پہلے ہم ٹارگٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا چھوٹے چھوٹے ٹاؤنوں میں بھی یہ اسٹاک جائے گا. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس آئٹم کو پورے
کے لیے نا مطلب پورے پاکستان میں ہر بندے کو آرام سے یہ چیز مل جائے. جی اچھا نوید بھائی، آخر میں کچھ ایک دو آخری سوال یہی کروں گا. ان برانڈ کے حوالے سے یہ ڈسپلے کیے ہوئے تھے تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں، تو ان کی کچھ خاصیت مجھے بتاتے جائیں تھوڑے تھوڑے پرفیوم کے حوالے سے نا. اچھا، خاصیت اس میں یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ کافی سوچ کے اس کو سلیکٹ کیا ہے، تو ہم اگر مطلب کوئی چیز سلیکٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا پیچھے 10 سے 12 سال کا اگر ایکسپیرینس ہے تو ہم اپنے ایکسپیرینس کے اوپر اس کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی جو بوٹل سٹائل ہیں، اس میں بہت سارے نامی گرامی برانڈ ہیں جو پرائس وائز بہت زیادہ اوپر ہیں اس سے، ٹھیک ہے. اور اس کی بوٹل لک دیکھ کے اس کی پرائز اس حساب سے بہت منیمم ہے، ٹھیک ہے. سب سے بڑی خاصیت اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو پیسے دے رہے ہیں، مطلب میں مثال آپ کو دوں گا، یہ کریٹیبل نوئر ہے ہمارا پرفیوم. اس میں جو پرفیوم یوز ہوا ہے، جو پرفیوم کی فریگنس یوز ہوئی ہے، وہ کریڈ ایونٹس کی ہے. کریڈ ایونٹس ایسا پرفیوم ہے جو کہ 125 ml آتا ہے، وہ 42,000 کا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بہت ساری کمپنیز نے اس کی فریگنس ڈالی ہے، ان کا بھی جو پرفیوم ہے وہ 4,000 سے 5,000 کا ہے پاکستانی روپیز میں، ٹھیک ہے. اور ہمارا یہ جو پرفیوم ہے یہ 1900-2000 کے درمیان ایک کنزیومر کے لیے اس کی پرائز ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی فریگنس بہت اچھی ہے، بالکل کریڈ ایونٹس کے سیم بالکل وہی نوٹس ہیں اس کے کریڈ ایونٹس کے. اس میں ابھی آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بڑے بڑے پرفیوم ہیں، آپ نام لے رہے ہیں، تقریباً 40,000 کا 50,000 کا پرفیوم ہے، وہ اب تقریباً آپ نے یہ بتایا جی کہ 2,000 تک کا مل جاتا ہے. تو یہ کاپی پرفیوم اس کو تصور کیا جاتا ہے، جیسے کاپی پرفیوم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، یا ان کا اور ان کا آپس میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، کاپی پرفیوم ہم اس کو کہیں گے جیسے ایک نام سے اس کو لیا جائے. مطلب ایسا ہے کہ جیسے کاپی ہے کہ سیم ٹو سیم بوٹل وہی ہوتی ہے، نام بھی وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو فیلنگ ہوتی ہے وہ چائنا میں ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی وہ سیم ٹو سیم ہم اس کو کاپی کہتے ہیں. لیکن یہ کاپی آپ اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ مطلب ایک ٹرینڈ تو وہ چیز دی گئی ہے کہ آپ کو فریگنس وہ والی ملے گی، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ کمپنی کی اپنی تھوڑی سی مکسنگ ہوتی ہے، مطلب تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. مطلب سیم ٹو سیم آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن کمپنی اپنے نام کا مطلب تھوڑا سا چینج کرتی ہے اس کو. مطلب ہم اس کو کاپی کسی طرح اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو لوئس گارڈن کا برانڈ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ کو بلیک افغانو یا کریٹ ایونٹس نظر آئے گا. ہاں، کریٹ کی جگہ ہم نے کریٹیبل نوئر کیا ہوا ہے، لیکن یہ اس کو ہم کاپی نہیں کہہ سکتے. کاپی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیم ہم کریٹ ایونٹس لکھتے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو کاپی کر کے سیل کرتے، اور یا جینون کر کے بھی سیل کر دیتے. مطلب یہ ایک اور چیز ہے کاپی. بہت شکریہ جی جناب محترم نوید مغل صاحب. آپ کو بتا رہے تھے کہ ترقی کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی کام میں دلچسپی لینا بہت ضروری ہے. جب آپ کسی کام کو دلچسپی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ترقی کی منازل میں جو ہے فوراً سے پہنچیں گے. لیکن جو سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس کا جو فارمولہ ہے وہ اس پر اپلائی ہوتا ہے. تو چلتے جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.